سر انہوں نے اسٹیڈیم بنایا کم ٹائم میں، لیکن وہ بھی پہلی بارش میں لیک ہونے لگ گیا. انہوں نے ایک فلائی اوور بنوایا، وہ فلائی اوور بھی کچھ ٹائم کے لیے بند ہو گیا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بظاہر نظر آتا ہے کہ مینجمنٹ میں کافی ابھی ان میں بھی کوتاہیاں ہیں. دیکھیں جہاں تک مجھے یاد ہے محسن نقوی صاحب نے خود تو سیمنٹ ریت لے کے وہ انہوں نے نہیں بنایا ہوگا. اب جن کو انہوں نے کانٹریکٹ دیا یہ تو ان کی بات ہے، میں اس پہ ہم کیا کمنٹ کر سکتے ہیں. کیا محسن نقوی صاحب یہ چاہیں گے کہ ان کا بنایا ہوا اسٹیڈیم خراب ہو؟ کیا محسن نقوی صاحب یہ چاہیں فار دیٹ میٹر کوئی بھی جو ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں؟ کہ اگر آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کروا رہی ہیں یا گنڈا پور صاحب کوئی سڑک بنوا رہے ہیں تو وہ یہ چاہیں گے کہ یہ ختم ہو جائے یا یہ ٹوٹ جائے یا یہ برج خدا نخواستہ ہل جائے یا اسٹیڈیم بنے تو وہ لیک کر؟ کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا. ایوری بڈی وڈ وانٹ کہ یہ اچھا رہے اور فار آل ٹائمز ٹو کم رہے. اب اس کے اندر کیا غلط، اس کی اسپیسیفکس میں ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ نے نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں کہا کہ ان سے غلطی ہوئی، پہلے وہ کیئر ٹیکر سی ایم بنے، اس کے بعد پی سی بی کے چیئرمین بنے. بالکل اسی طرح اب پھر دوبارہ ہسٹری جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے. ہم نے محسن نقوی صاحب کو دیکھا، پہلے وہ کیئر ٹیکر سی ایم بنے، پھر پی سی بی کے چیئرمین بنے. تو ان سے بھی یہ غلطی ہو رہی ہے یا آپ ان کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں محسن نقوی صاحب کا؟ نہیں، محسن نقوی صاحب کا دیکھیں پوزیشن فرق ہے. نجم سیٹھی صاحب تو پاکستان کے نامور صحافی ہیں. وہ آج بھی آپ اگر دیکھیں، اگر کوئی دنیا میں بیٹھ کر پاکستان کے نوٹیبل جرنلسٹ کی لسٹ بنائے تو اس کے اندر یا دیکھے کہ یار اس میں پاکستان کے نوٹیبل جرنلسٹ کون ہیں، ان میں کن کن کے نام آئیں گے. ان میں حامد میر صاحب کا نام آئے گا، ان میں نجم سیٹھی صاحب کا نام آئے گا، ان میں طلعت حسین صاحب کا، جو وائڈلی نون لوگ جن کو لوگ دیکھتے، جن کے اب دیکھیں ان کے جو پبلیکیشنز ہیں وہ پاکستان میں نہیں اور بھی انٹرنیشنل جو مختلف میگزینز ہیں یا نیوز پیپرز ہیں، ان کے آرٹیکلز یا ان کی جو پبلیکیشنز ہیں جو بھی ہوں گی دے آر وائڈلی نون. اگر پاکستان میں کسی صحافی سے رابطہ کیا جانا ہے تو دیز آر دا پیپل جن لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل چینلز کرتے ہیں تو نیچرلی یہ وہ لوگ ہیں. محسن نقوی صاحب نے بہت آبویسلی بیک گراؤنڈ پہ تو بہت کام کیا ہے جرنلزم کے اندر. انہوں نے ایک بڑا کامیاب سی این این کے ساتھ کیا، پھر اپنا ایک ٹیلی ویژن چینل اسٹیبلش کیا، سب کچھ کیا. بٹ وہ کوئی کیمرے کے سامنے آ کر وہ صحافت انہوں نے وہ نہیں کی، وہ اس ٹائپ کی، یا وہ کوئی اینکر نہیں ہے. محسن نقوی صاحب نے صحافت جس حد تک جس طرح جو انہوں نے کیا، اس کے بعد اگر انہوں نے گیئر شفٹ کیا ہے اور وہ سیاست کی طرف آ گئے ہیں. وہ پہلے آبویسلی وہ کیئر ٹیکر سی ایم تھے، اب تو پراپر ایک پوری وہ ہے نا کہ وہ ایک سیاست کے اندر ہے اور فیڈرل منسٹر ہیں اور وہ ساتھ پی سی بی بھی کر رہے ہیں. تو ان کے اباؤٹ میں آج بھی جرنلسٹ لکھا ہوا ہے. ہاں نہیں، وہ لکھا ہوا ہے بالکل. انہوں نے کہا جرنلزم از مائی پیشن، اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو وہ ان کا پیشن ہوگا اور رہے گا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کوئی ان کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں ود دیز نوٹیبل جرنلسٹ کے لیے. یہ جو ٹی وی پر آتے ہیں یا جو آرٹیکلز لکھتے ہیں، جو اخباروں میں لکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پروگرامز کرتے ہیں، ان کا obviously یہ تو کمپیریزن بنتا بھی نہیں. اور سر جو سیکنڈ پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ محسن نقوی صاحب کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں، کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیے محسن نقوی صاحب نے he has done great for himself. کیئر ٹیکر سی ایم رہے ہیں، بڑا کچھ اس دور میں انہوں نے اچیو کیا ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی لاہور کے اندر. اب وہ فیڈرل منسٹر ہیں، پی سی بی چلا رہے ہیں. پی سی بی سے مجھے کبھی بھی جو لوگ بھی جاتے ہیں مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں پی سی بی کے سے آج تک لوگوں کو خوش تو نہیں ہو. ٹیم جیتے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ٹیم ہارے تو لوگ ٹیم سے زیادہ مینجمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا ہم لوگ شاید ہم نے تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتا، لیکن obviously میرا انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن آئی تھنک وہ ابھی فل جسے کہتے ہیں تھورو بریڈ سیاست دان ہے اور who knows آگے وہ کہاں جاتے ہیں. سر انہوں نے اسٹیڈیم بنایا کم ٹائم میں، لیکن وہ بھی پہلی بارش میں لیک ہونے لگ گیا. انہوں نے ایک فلائی اوور بنوایا، وہ فلائی اوور بھی کچھ ٹائم کے لیے بند ہو گیا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بظاہر نظر آتا ہے کہ مینجمنٹ میں کافی ابھی ان میں بھی کوتاہیاں ہیں. دیکھیں جہاں تک مجھے یاد ہے محسن نقوی صاحب نے خود تو سیمنٹ ریت لے کے وہ انہوں نے نہیں بنایا ہوگا. اب جن کو انہوں نے کانٹریکٹ دیا یہ تو ان کی بات ہے، میں اس پہ ہم کیا کمنٹ کر سکتے ہیں. کیا محسن نقوی صاحب یہ چاہیں گے کہ ان کا بنایا ہوا اسٹیڈیم خراب ہو؟ کیا محسن نقوی صاحب یہ چاہیں فار دیٹ میٹر کوئی بھی جو ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں؟ کیا اگر آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کروا رہی ہیں یا گنڈا پور صاحب کوئی سڑک بنوا رہے ہیں تو وہ یہ چاہیں گے کہ یہ ختم ہو جائے یا یہ ٹوٹ جائے یا یہ برج خدا نخواستہ ہل جائے یا اسٹیڈیم بنے تو وہ لیک کر؟ کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا. ایوری بڈی وڈ وانٹ کہ یہ اچھا رہے اور فار آل ٹائمز ٹو کم رہے. اب اس کے اندر کیا غلط، اس کی اسپیسیفکس میں ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ رائٹ سر. ملک احمد اسپیکر پنجاب اسمبلی، وہ 26 لوگوں کو ڈسکوالیفائی کروا رہے ہیں. وہ ایک
فیک اکاؤنٹس ہیں جن سے وہ کی جاتی ہے. میں نے صرف اتنی رؤف کلاسرا صاحب کے پروگرام میں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ضرور خیال ہوگا کہ جی یہ کہیں اور سے پریشر آ رہا ہے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ جی ہاں کہ جی میں نے یہ کہا ہے کہ کہیں اور سے پریشر آ رہا ہے. یہ میرے خیال میں اس کے اندر ایک جو پرابلم ہے وہ, بلکہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا, مجھ سے بھی کسی نے شیئر کیا کہ ایسے اکاؤنٹس خاص طور پہ ایکس کے اوپر بنائے جاتے ہیں جس کے اوپر پھر ٹائٹلنگ کی جاتی ہے وہ بات جو آپ نے کہی بھی نہیں ہوتی اور وہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. ابھی بھی مجھے تھوڑی دیر پہلے کسی نے شیئر کیا وہ بات جو میں نے سرے سے کہی نہیں ہوتی. تو یہ تو میرے خیال میں ڈیو ڈیلیجنس آپ کو بھی کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پوری بات سننی چاہیے کیونکہ ایسی بات نہ میں نے کہی ہے. ہاں میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہو سکتا ہے اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کو کہیں کسی اور نے کہا ہوگا یا کسی اور کی طرف سے ہوگا. میں نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی, نہ میں نے ایسے کہا ہے کہ بھی کسی اور نے کہا ہے. تو سر یہ بہتر ہے ان لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنا؟ دیکھیے جمہوری لحاظ سے تو میں نہیں سمجھتا, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پریسیڈنٹ ٹھیک نہیں ہے. خاص طور پر دیکھیں بدتمیزی کوئی ہو, کسی خاتون کو کوئی برا بھلا کہے, جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی گندی زبان استعمال کرے, تو اسپیکر کے پاس رائٹ ہے کہ یا ان لوگوں کو کہیں کہ وہ ان کو نکال دیں ایوان سے, ان کی ممبرشپ کو سسپینڈ کریں. اگر وہ نہیں جا رہے تو بزور بازو یعنی سارجنٹ ایٹ آرمز کے ذریعے ان کو باہر بھجوایا جائے اور ان کو نکال دیا جائے سیشن ہے. ان کی یہ حد تک تو میں سمجھتا ہوں اسپیکر اپنا اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اب ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے, اسپیکر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بڑی گندی اور فحش حرکتیں کی ہیں. میرا صرف یہ ماننا ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہوا ہو, پہلے بھی ہوا ہے جب پی ایم ایل این اپوزیشن اس میں بڑی بڑی بہت نیشنل اسمبلی کے اندر, پنجاب اسمبلی کے اندر بڑا کچھ ہوتا رہا. آپ اس کو پورے جو پروسیس ہے اس کو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے ان کی ممبرشپ سسپینڈ کریں یا انہیں ان کی جو ایوان کے اندر حاضری ہے اس کو روکیں. اسپیکر کے پاس اختیار آپ روک سکتے ہیں کچھ عرصے تک, وہ ان کے لیے سزا کافی ہے. آگے لے کے جانا اور اس میں پھر کہ ان کو ڈسکوالیفائی کریں یا ان کو ڈی سیٹ کریں, میرا پرسنل اوپینین ہے کہ وہ بڑا بہت عجیب سا وہ ایک سیاسی مار دھاڑ بن جاتی ہے. میں اس سے ان پرنسپل میں اس سے ایگری نہیں کرتا. صدر آصف علی زرداری کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے, چہم گوئیاں ہو رہی ہیں. جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو سر یہ بات پھیلائی کہاں سے گئی, شروع کہاں سے ہوئی یہ بات؟ دیکھیے اب جو میں آج تک میں آپ کے سامنے جب یہ بات کر رہا ہوں تو ایک دفعہ نہیں, کچھ آپ کسی بھی صحافی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ویریفائی کریں اپنی جو آپ فیکٹ بیان کر رہے ہیں یا اگر آپ کر رہے ہیں. اب جہاں سے یہ بات شروع ہوئی وہ ایک بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہے, مطلب میں ان کو بہت عزت کرتا ہوں, اعزاز سید صاحب. تو اعزاز سید صاحب, اسی لیے پھر میں نے اپنے بلاگ میں بھی کہا کہ کیونکہ اعزاز سید صاحب نے بات کی ہے تو اس بات کو میں اگنور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہے اور تھورو بریڈ صحافی ہیں, محنت کرنے والے صحافی ہیں اور وہ سارا کچھ ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اب اس کو باقاعدہ طور پر آج جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کو جو ایکس کے اوپر جو باقاعدہ جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اداروں کے اپنے اکاؤنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور ایسی کوئی حقیقت نہیں. اور پھر اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں اس سے جوڑی گئیں. وہ فخر دورانی صاحب نے ایک بلاگ کیا, اس میں انہوں نے کہا کہ شاید کچھ کلاسیفائڈ چیزیں تھیں جو وہ لیک ہوئیں اور بریفنگ دی گئی اداروں کی طرف سے, پتہ نہیں وہ کیا تھا یا جو بھی وہ ایک کلپ تھا, اس کے اوپر بھی کہا گیا کہ یہ بھی ایبسلیوٹلی فیک ہے, ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اور یہ بالکل بے بنیاد, دونوں چیزیں بڑی بے بنیاد. سر ہم نے دیکھا کہ آپ نے کہا تھا کہ فیض حمید کو مارچ تک سزا ہو جائے گی, بہت برا حال ہونے والا ہے. تو سر مارچ بھی گزر گیا, اپریل بھی, جون بھی, جولائی بھی, اب تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ قصے سے ختم ہو گئے فیض حمید. تو سر ان کی سزا کہاں تک پہنچی؟ نہیں میں دیکھیے لائکلی ہوڈ یہی ہوتا ہے کہ اب ایک چیز ہے نا جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ ہے وہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوتی ہے. سو جو لائکلی ہوڈ تھا کہ وہ یہ کہ ان کی سزا ہو جائے گی ان کو, وہ شاید ابھی نہیں ہوئی تو اس سال کے اینڈ تک ہو جائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کیپٹل پنشمنٹ ہوگی, لیکن ان کو ایک لمبی سزا ہو سکتی ہے جو اب تک چیزیں. اور باقی دیکھیں بہت سی چیزوں کے آپ اگر اپنا اس کو دیکھیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں دعوے کیے گئے ہیں.
اب دعوے تو اس چیز کے کہ ان کا تعلق خان صاحب سے جوڑا جائے گا، دعویٰ ہے نا، بالکل ٹھیک، دعویٰ یہ ہے کہ جی انہوں نے خان صاحب کے ایما کے اوپر یہ سب کچھ کیا اور جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف ایک سازش، دعویٰ گواہ بن جائیں گے، وہ دعویٰ، بہت سے دعوے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی وہ ایسی باتیں کی گئی ہیں یا جو بھی چیزیں، اور obviously بحیثیت صحافی میں ان کو دعویٰ ہی کہوں گا کہ وہ کلیمز ہیں، there is no substance، پروون تو نہیں ہے نا، چارج شیٹ میں جو چیزیں آئی ہیں ان میں تو وہ شامل نہیں ہے، چارج شیٹ میں میوٹنی تو شامل نہیں ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ میوٹنی پہ سزا ہو سکتی ہے، دعویٰ ہے نا. سو ابھی ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کو سزا ایگزیکٹلی کن چارجز پر ہوتی ہے، وہی جو چارج شیٹ کے اندر ہے یا بیونڈ دیٹ بھی کچھ ہوتا ہے. رائٹ سر. سر مخصوص نشستوں والا کیس پیپلز پارٹی کو دے دینا، JUI کو دے دینا، سر یہ مناسب تھا؟ اگر آپ نے مخصوص نشستیں چھیننی ہیں تو ان کو دینا کیوں ضروری تھا؟ دیکھیے میں ان پرنسپل جو پچھلے سال 12 جولائی 2024 کا فیصلہ تھا، اس کے اندر جو اس کا ایک پارٹ تھا اس سے تو میں ایگری کرتا ہوں. وہ کون سا؟ وہ جو 39 اور 41 کا فرق تھا، وہ اگر آپ اس کی ججمنٹ کو پڑھیں تو اس میں ایز مچ ایز 8 ججز کم از کم اس بات پر جو ایگری تھے کہ جو 39 ممبران ہیں وہ تو PTI کے ہیں، تو کم از کم اتنی ریشو پر تو ان کو سیٹس دیں. جو 41 تھے ان کے اوپر ڈسپیوٹ تھا، اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس